کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، کسی گل کا بھی کوئی مسئلہ کوئی نہیں کائنات وچ۔ کل کائنات ایک ہی مسئلہ ہے، انہیں جانا انہیں جانا۔ اے ویکھو میں ساری رات بھی یہ پڑھتے رہتے، میں نہیں سی تکڑا اپنی نا اتنے جڑیاں باریک باریک تاران نا، حضرت سید عبدالعزیز دباغ امی ولی آپ بیٹھے ہوئے سن تے فرمایا مسلمان تا ہی مسلمان رہندا ہے کہ رسول اللہ دے مبارک سینے چو باریک باریک شعاواں نکلدیاں جڑیاں ہر مومن دے سینے نال انہاں دا تعلق ہوندا ہے، تو تاں بندہ مسلمان رہندا ہے، ورنہ بندہ کافر ہو جاندا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میریاں تو کوئی نہیں، آپ دی مجلس وچ بیٹھے سی، فرمایا میں توڑ دیواں؟ انہوں نے کہا توڑ دیو، جدو آپ نے توڑیاں تو اسی ویلے وہ کافر ہو۔ وہ اپنی جڑیاں شعاواں تو نکل رہی ہیں نا، ہر سینے مسلمان ہر سینے نال انہاں دا تعلق ہے، انہاں شعاواں وال توجہ کر کے لبیک دے نعرے لائے کرو۔ ہاں یہ پھر دنیا دی بھی آسانی ہے، قبر چ بھی آسانی، پھر حشر وچ بھی آسانی انہیں۔ ہاں جی توجہ۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك تبسم يفتر عن مثل حب الغمام۔ حضور ساری زندگی پریشان رہے، امام حسن فرما دیں تھوڑے میرے واسطے پریشان رہ کہ میری امت کا کیا بنے، کہ آج امتی ختم نبوت کا مسئلہ ہوئے، ناموس رسالت کا ٹائم کوئی نہیں۔ حضور کا جو ایک اقبال کہندا کم تر از آنے زیوقات ابد، اقبال کہندا جدو دی دنیا بنی تے جدو تک رہنی مکنی ہے ہی کوئی نہیں۔ اقبال کہندا ہے سارا ٹائم جڑا ہے نا وقت حضور دے ایک سیکنڈ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک کلندر لاہوری اسی ایویں نہیں گلا کرتے، سمجھ آئی نا بات۔ اقبال خود رسول اللہ کو منگی ہے گل، کجا مکتب کجا میں خانہ شوق تو خود فرما مرا این بے کہ آن بے۔ اقبال پڑھیا تو اتنے بھی ہے، پھر یورپ بھی آیا، پھر واپس آ کے کہنے لگا حضور تسی فرماؤ میں پڑھا پڑھاواں لکھا لکھاواں یا تہاڈے عشق دی گل کراں۔ کجا مکتب کجا میں خانہ تو خود فرما، حضور تسی فرماؤ میرے واسطے اے کام ودیا ہے یا اے کام ودیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے عشق دیاں گلاں کر۔ با خدا در پردہ گویم بات گویم ماشکار یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ آمنے سامنے کیسے کرتا ہے، وہ تو حج پر بھی نہیں گیا۔ یہ ہے وہ اقبال کا تعلق جو ہے۔ آج اقبال کا ڈے بھی ختم کر دیا ہے۔ یہ لبیک والے ہیں جڑے 9 نومبر پھر جاندے ہو نہ یہ پھول ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ میں کہا اقبال خیمہ کی دی وجہ تو کھڑیا، کہنے لگا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اور فرانس والے سورو تسی باز آ جاؤ، ہاں تسی باز آ جاؤ۔ دنیا دے سارے سور جڑے حضور دے خلاف، توجہ بھائی، جڑے حضور دے خلاف گلا کرنے ہو باز آ جاؤ۔ جے رب اپنے حبیب دی مدد فرمائے نہ فرمایا سورہ محمد شریف وچ فرمایا ولو یشاء اللہ لن تصر منہم ولکن لیبلو بعضکم ببعض۔ فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں جے رب چاہندا تے اپنے حبیب دی خود مدد کر دیندا، لیکن اس نے تو بعض نو بعض دے ذریعے آزمانا ہے۔ اور کلمہ جے تسی پڑھیا تے حفاظت کنے کرنی سی پھر
ہے گل ہے صرف وہ چلے جی رب مدد کر گیا تو پھر تو فرانس سارا خنزیر بن جائے گا. جی رب دی مدد آئے گی نا فرانسیو یہ تو شکر کرو اسی گلا کرنے ہاں. جی رب دا عذاب آئے گا تو انو سارے خنزیر تے بندر بنا دے گا. ہاں جی ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والے انہیں بندر خنزیر بنا دیتا جڑا وہ حبیب کے بارے گل کرے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا اور اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اور ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز اور پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ساڑا امام ہے مجدد اور مجدد بھی ہو جڑا مدینے تو مجدد بن کے آیا تو گل کتنی وڈی کر دیتی. فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اور اصل الاصول بندگی استاد بھر کی ہے. توجہ بھائی توجہ گل یہ کہ اسا شکر کرن فرانس والے اسی انہوں دے خلاف بول دیا یہ بندر خنزیر نہیں بنتے ورنہ اللہ اپنا پتھر نازل کر دے پھر تو فجعلہم کعصف مأکول کر دے. ہاں جی پھر کی بن یہ تو شکر کرو اسی گلاں کر دیا. رب نے فرمایا جی رب چاہے تو خود مدد کر دے وے زمین پھاڑ کے تانوں وچ واڑ دے وے وہ تو خون دی بارش کر دے وے. جی رب دا کوئی عذاب آ گیا وہ حبیب دی وجہ تو پھر بچنا کیوے کائنات ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اور اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تمشا مادہ اور اسی نام سے ہے. حضور کے نام سے سارا کچھ کھڑا ہے. انہاں دے جڑے کوئی چمچے کڑچے نو بھی کان کھول کے سن لون. تسی چاہندے ہو کہ اللہ دا عذاب آ جائے دنیا تے بندر خنزیر پہ بن جاؤ تسی. یہ تو مکے والے بھی کہے سی یا اللہ جی تیرے حبیب حق دین تے پتھر پر برسا دے فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے سورہ انفال دا نامے سے پارے دا آخری رکوع تو پہلا رکوع ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں تو بڑے بڑے نو الٹا دیتا انہاں دی کیڑی بو تھی لیکن وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب میرا پتھر برسانے دا کیڑا مسئلہ ہے تسی جے موجود ہو میں تا انہاں دے پتھر نہیں برسانا. ہاں جی یہ تسی جے موجود ہو جناب گلاں تسی کرنے ہو ساڑھے خلاف بہ کے جی مولوی کیا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہ آئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی امت پتھر نہ برسے حضور کی امت پر ڈڈو نہ برس جائے حضور کی امت پر جوئیں نہ آ جائیں پتھر نشان زدہ نہ لکھے ہوئے اے فرانسی صدر تے جا کے ٹنڈ تے مارنا ہے تے او دے ٹنڈ ہوتی ہو لگنا ہے. ہاں جی آیا نہیں قرآن موجود بھائی پتھر اسی بھیجے تے تے لکھے ہوئے اسی فلانے سور نوے جا کے پتھر لگے. اے تے حضور دی وجہ تسی بچے پھر دے ہو مڑ کے تھے بھی سن کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں. لبیک کے نعرے پر بھی لوگوں کو تکلیف ہے اور میں آکھو کسی مومن نو تو تکلیف نہیں ہو سکتی اس نعرے دے.